الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صدق اللہ العلی العظیم. وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، ثنا، درود اور نعت، سلام رحمت دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین، ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارا جو جمعہ کا پروگرام، جس کو ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک کے وسیلہ سے بہت دور دراز تک سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سمجھنے کے بعد دعائیں بھی ہمیں دیتے ہیں. آج ماہ ذوالحج شریف کی 24 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک، غالباً ذوالحج شریف کا آخری جمعہ ہوگا. گزشتہ جمعے پر نبی مکرم شفیع محتشم علیہ السلام کے صحابی، پھر خلیفہ سوم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول، جن کا لقب غنی بھی ہے اور ذو النورین بھی ہے، ان کے یوم شہادت، چونکہ 18 ذوالحج شریف کو ان کا یوم شہادت ہے. صرف برکت کے لیے چند چیزیں ہم نے بیان کی، اور آج رسول کائنات، فخر موجودات، رحمت دو عالم علیہ السلام کی مراد سارے صحابہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن عمر پاک آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، عزت پہ قربان جائیں. یہ ہستی وہ ہے جن کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ کے لیا ہے. یعنی یہ مراد مصطفیٰ ہے، مراد رسول ہے. سیدنا
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم، اور صحابی کے بعد خلیفہ دوم ہونے کے بعد جو کائنات ارضی و سماوی کے مالک نبیوں کے امام کے ساتھ ان کا ایک رشتہ یہ بھی ہے، عثمان پاک وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یعنی ان کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور، دو بنات یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئیں، اور عمر وہ ہیں جن کے گھر حسن و حسین کے نانا دولہا بن کے خود تشریف لے کے گئے۔ پہلی تو بات یہ یاد رکھیں، پہلے بھی ہم عرض کرتے رہے، سارے صحابہ شان والے، عظمت والے، رفت والے، بلندی والے، درجات والے، جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عزتیں ملی ہیں، شانیں ملی ہیں، سب صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہے، اور نبی علیہ السلام کے والضحیٰ کے مقرے کی زیارت کی ہے۔ ساری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی اولو العزم اللہ کے برگزیدہ انسان ہیں، ولی ہے اپنی جگہ پہ، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، وہ عزت شانیں اپنی جگہ پر، لیکن صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہ ہے جنہوں نے سرکار کی صحبت حاصل کی۔ لیکن یہ سیدنا عمر بن خطاب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کیونکہ سرکار نے بارگاہ خدا میں اپنے خالق و مالک، جو کائنات ارضی و سماوی کا مالک ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس کا مالک ہے، اسی نے بنایا ہے، اس کی بارگاہ سے دعا مانگ کے عمر بن خطاب کو حاصل کیا۔ یعنی سیدنا عمر بن خطاب کا ابتدائی زمانہ، کیونکہ ہر چیز کی ضد ہوا کرتی ہے، پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے ہاتھ بارگاہ ایزی میں اٹھنا کو معمولی ہاتھ نہیں ہے۔ ادھر ابو جہل نے میٹنگ کال کی، کیا کہتا ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں، یعنی جن پر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے، وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، یا جو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والضحیٰ کا مکھڑا دیکھ لیتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے۔ دن بدن اس کے معاملات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ یہ عمر ابھی کلمہ توحید و رسالت نہیں پڑھا، ابو جہل کی میٹنگ میں موجود ہیں،
کہا ابو جہل یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ ادھر پوری دنیا کفر میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ عمر وہ ہیں جن کا دبدبہ روب بہت زیادہ ہے، جلال بہت زیادہ ہے۔ معاذ اللہ وہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کے آئیں گے، لیکن قدرت کو منظور یہ تھا کائنات ارضی و سماوی کے انسان اور فرشتے دیکھ رہے تھے کہ عمر نبیوں کے امام رحمت دو عالم علیہ السلام کا سر لینے گیا ہے، سر لے کے نہیں آئے گا بلکہ مصطفیٰ کے قدموں میں سر پیش کر کے آئے گا۔ مختصر وہاں سے نکلا، ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار چمک رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ سر لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ معاذ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے جا رہا ہوں۔ کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تیری ہمشیرہ، تیری بہن اسی کی خاتمہ بن چکی ہے، اسی کا کلمہ پڑھ چکی ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ خیر سیدنا عمر بن خطاب نے راستہ بدل لیا، جو اللہ کے نبی کی طرف جا رہے تھے راستہ بدل لیا اپنی بہن کے گھر، ہمشیرہ کے گھر کی طرف جا کے دروازے پہ دستک دی۔ اس جاہ و جلال کے ساتھ بہن سمجھ گئی کہ اس انداز سے دروازے پر دستک دینا جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، لیکن وہ اس وقت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ نازل ہونے والا قرآن اس کی تلاوت کر رہی تھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ عمر پاک نے جب دروازے پہ کھڑے کھڑے چند لمحوں میں آپ کی میٹھی آواز سے، سریلی آواز میں اللہ کا کلام سنا، اسی وقت کلام الہی عمر بن خطاب کے دل پہ اثر کر چکا تھا۔ کرتا بھی کیوں نہ، ادھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ چکے تھے۔ یا اللہ دونوں عمروں میں سے، یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کے لیے وقف کر دے۔ لیکن اللہ کو بھی منظور یہی تھا اور محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو بھی محبوب یہی تھا کہ عمر بن خطاب سرکار کے بارگاہ میں آ جائے۔ بالآخر بہن نے دروازہ کھولا، عمر کہنے لگے کیا ہو رہا تھا؟ عمر پاک کی ہمشیرہ کہتی ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کہا مجھے بھی سناؤ۔ بہت روایات ہیں لیکن بہرحال ہم صرف خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ بہن نے کہا قرآن پاک جس نبی کی ذات گرامی پہ نازل ہوا وہ پاک، اور جس اللہ نے بھیجا ہے وہ پاک، جو لے کر آنے والا جبریل ہے وہ بھی پاک۔ قرآن پاک ہے، عمر تیرا جسم پاک ہے، پاک نہیں ناپاک ہے۔ پہلے غسل کر کے آ، جسم کو پاک کر کے آ، پھر قرآن سناتی ہوں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ڈونٹ ٹچ می بیفور کلین یور باڈی، یعنی اس وقت تک قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک جسم پاک نہ ہو، وضو نہ ہو۔ عمر پاک نے وضو کیا، غسل کیا، جسم پاک کیا، بہن نے قرآن کی تلاوت سنانا شروع کی۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ایسے ہی عمر بن خطاب کا دل جو ہے وہ پھرتا جا رہا ہے، دل پہ اثر ہو رہا ہے۔ بالآخر عمر نے کہا، اے بہن ایسے کرو، جہاں سے تمہیں یہ نور ملا ہے، تمہیں یہ سرور ملا ہے، وہیں مجھے بھی لے چلو۔ جتھوں توڑے نے تسا نے اے پھل نوری، وچ اس گلزار دے لے چلو، جتھے ہین حق دے سودے تل دے، وچ اس بازار دے لے چلو۔ متا عمر دی عمر برباد جائے، جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ بہن نے کہا ٹھیک ہے۔ عمر کہتے ہیں ایسے نہیں، مجھے اس انداز سے لے کے چلو جیسے مجرم کو پیش کیا جاتا ہے۔ مختصر عمر جا رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، پیارے حبیب عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر برے ارادے سے آ رہا ہے اسی کی تلوار اس کا کام کرے گی۔ بالآخر اس انداز سے، اس عجز و انکساری کے ساتھ عمر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا کلمہ توحید و رسالت پڑھا۔ جو سر لینے آئے تھے آج وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر پیش کر رہے ہیں۔ قربان جائیں، پھر عمر وہ ہے، اللہ اکبر، جن کا درہ دریائے نیل کے لیے حکم ہوتا ہے، فرمایا یہ جو غلط رسم ہے سال کے بعد ایک دوشیزہ خاتون کا بناؤ سنگار کر کے پیش کرنا، پھر وہ پانی دے گا، فرمایا یہ اچھی رسم نہیں ہے، یہ میرا کاغذ لے جاؤ اور دریا کی دھرتی پہ جا کے پھینک دو۔ کہا عمر پاک نے، اے دریا اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، نہیں تو عمر کے درے کے لیے تیار ہو جا۔ یعنی اس پر بھی آپ کی حکومت ہے، اور سب سے زیادہ جو فتوحات ہوتی ہیں وہ عمر پاک کے دور خلافت میں ہوتی ہیں۔ یہ خلیفہ دوم ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے سسر ہیں، اور قربان جائیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ روضہ پاک کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف منبع صدق و صفا صدیق باکمال ہے، ایک طرف جناب سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ وہ عمر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن کا دور حکومت ہے، اور فرمایا اگر میرے دور حکومت میں کوئی پیاسا، کوئی بھوکا نہ رہے، یعنی آج ہم سوشل کا نظام دیکھتے ہیں ادھر، جس جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کا ہے، بے شمار آپ کے دور حکومت کے اور واقعات ہیں۔ بہرحال ہم یہی عرض کریں گے کہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت، رفت، بلندی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنے کے بعد بلند و بالا ہو گئی۔ جو ادنا اعلیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔
مصطفیٰ کریم کائنات ارضی و ثوابی میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ بالا ہے. جو ان کے ساتھ لگ گیا، جو ان کا ہو گیا، وہ خدا کا بھی محبوب ہو گیا. حضرات محترم، آج 14 اگست ہے، یعنی 14 اگست. آج سے 73 ایئر بیفور، یعنی 73 سال پہلے پاکستان جو اللہ کی طرف سے قائد اعظم نے اور ان کے ساتھ پورے پاکستان کے وہ علماء حق جن پر علم بھی ناز کرتا ہے، جن پر روحانیت بھی ناز کرتی ہے، یعنی بڑے بڑے مشائخ علماء، مثلا دیکھیں حضرت مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اور سیدی ابو البرکات حضور سیدی شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، پیرا مانکی شریف، اور ایسے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی وہ اللہ کے برگزیدہ انسان دوست جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھنے سے پہلے حدیث قدسی ہے کہ میں ان کی دعا کو، ان کے الفاظوں کو قبول کر لیتا ہوں. تو پاکستان بنا، یعنی آج 14 اگست ہے، یعنی کل کے بعد یہ پاکستان کا 74 ایئر جو ہے، 74واں سال جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن، سکون اور پاکستان کو سکون کا، امن کا گہوارہ بنائے اور پاکستان کی سرحدوں کو مستحکم فرمائے. اور اللہ کریم پاکستان میں جو اس وقت حکومت ہے ان کو پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش تو سب کی یہی تھی، لیکن دیکھیں اللہ کس کو یہ مرتبہ دیتا ہے، کس کو یہ عزت ملتی ہے. اب بھی یعنی مدینہ شریف کا نام لیا جاتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اگر یعنی مدینہ پاک کا نام لیا جاتا ہے تو پھر مدینہ والے کا نظام بھی پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے. تو بہرحال میں اپنے بھائی افضل چودھری افضل صاحب اور عرفان افضل بٹ اور عمران افضل بٹ، عثمان افضل بٹ، اور بھی میرے احباب میں، یعنی امریکہ میں بھی، یعنی پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے نامور مفتی علامہ مفتی عبد الرحمن قمر، جو کہ خود ہی یعنی علم میں صاحب الرائے رکھتے ہیں، وہ بھی، اور بھی بہت سے علماء اور بہت دنیا میں سننے والے سننے کے بعد ہماری اصلاح بھی فرماتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں. میں سب سے دعاؤں کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حاضری کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ناچیز صاحب زادہ محمد رفیق چشتی، خطیب علی حجویری مسجد برمنگم، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل.